أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات وما في والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. آج سورہ تغابن شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے اس کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں. اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. لہ الملک ولہ الحمد. اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الذی خلقکم. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر. پس تم میں سے بعض انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں. ومنکم مؤمن. اور بعض تم میں سے مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو. خلق السماوات والارض بالحق. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی باطل نہیں بنایا، بیکار پیدا نہیں کیا، کسی حکمت سے بنایا. وصورکم. تمہیں ایک مخصوص شکل دی، مخصوص صورت دی. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. تمہاری صورتوں کو کیا خوب عمدہ بنایا اس نے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ساری آیات سورہ تغابن کی ابتدائی آیات ہیں. سوچ رہا ہوں پہلے ان کا صرف ترجمہ کر دوں. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ سب کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. تم جو راز چھپاتے ہو انہیں بھی جانتا ہے اور جو باتیں ظاہر کرتے ہو انہیں بھی جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ دلوں کے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. ان آیات میں سورہ 28ویں پارے کی جو صورتیں ہیں ان کی تقریباً زیادہ تر صورتوں کی ابتدا یہ اسی کلام سے ہوتی ہے. سبح للہ یسبح للہ. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ پاکی بیان کرنا. پاک کسے کہتے ہیں؟ ہم پاک کپڑا کس کپڑے کو کہیں گے؟ جو نجاست سے پاک ہو، گندگی سے پاک ہو. تو ہر چیز کی طہارت اس کے حساب سے ہوتی ہے. کپڑا پاکیزہ ہے، کیا مطلب؟ کپڑے پر نجاست نہیں لگی، میل کچیل نہیں ہے. اعمال پاکیزہ ہیں. کہتے ہیں نا فلاں کے اعمال بہت پاکیزہ ہیں. کیا مطلب؟ کیا اس کے عمل میں ناپاکی لگی ہوئی ہے؟ وہ برے اعمال نہیں کرتا، اچھے اعمال کرتا ہے. فلاں کی زبان پاک رہتی ہے. کیا مطلب؟ زبان سے گالی گلوچ نہیں نکالتا، غیبت نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا. تو ایسے ہی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے تو یہاں پاکی کا مفہوم سب سے زیادہ وسیع ہے. کیا مطلب؟
کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے، کوئی بھی ایسا عیب جس کو عیب سمجھا جاتا ہو، ان تمام عیوب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ بعض عیب ایسے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے نہیں جاتے ہیں، وہ عیب ہے۔ جیسے انسان روٹی کا محتاج ہے، بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ابھی بیان تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو۔ جن کو بھوک عام حالات میں نہیں بھی لگتی ان کو بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان روٹی کا محتاج، صحت کے لیے کس کا محتاج؟ ڈاکٹروں کا، دواؤں کا محتاج، بیمار ہوتا ہے، یہ عیب ہے۔ لیکن ان عیبوں کو انسان کے حق میں عیب سمجھا نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے یہ تو بڑا ناپاک آدمی ہے، یہ تو عیوب سے پاک ہی نہیں ہے، اس میں تو اتنے عیب ہیں، اس کو تو روٹی کی ضرورت ہے، ویسے تو بڑا ترم خان بنا پھرتا ہے، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، اور جب بھوک لگتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ ترم خان کہے گا بھائی یہ تو سارے خان ایسے ہی ہوتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو سب کی خانی نکل جاتی ہے۔ قضائے حاجت کتنا بڑا عیب ہے انسان کے ساتھ۔ تبھی بیت الخلا جب جاتا ہے تو کنڈی لگا کے بیٹھتا ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ اگر عیب نہ ہوتا تو کنڈی لگاتا نہیں؟ یاری بات سمجھ میں، کتنے بڑے سے بڑا آدمی ہو، بہت بڑا آفیسر ہے، ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، امریکہ کا صدر ہے، بیت الخلا کی حاجت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ کہ انسان میں بہت بڑا عیب ہے، لیکن انسان کے حق میں اس عیب کو عیب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ بلکہ جس کو بیت الخلا کی حاجت نہیں ہوگی وہ ڈاکٹروں حکیموں کے پاس جاتا ہے کہ بھائی 3 دن سے واش روم کی زیارت نہیں ہوئی ہے، کہتے ہیں نا، ہر ایک کی زیارت ہو رہی ہے، والدین کی ہو رہی ہے، بزرگوں کی ہو رہی ہے، اساتذہ کی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی تو واش روم کی نہیں ہو رہی۔ تو یہ عیب، اب یعنی الٹا عیب جس کو نہیں، یہ عیب جس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ عیب دار بن گیا ہے۔ تو یہ عیب انسان کے لوازمات میں سے ہیں، اس لیے انسان اس کو عیب سمجھتا نہیں ہے، ورنہ حقیقت میں یہ عیب ہی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے بالا تر، نہ بیماری نہ تھکاوٹ۔ قرآن جو ہے نا، قرآن دیکھو، ہم جب بھی دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو سارا دن ہم کس کی بڑائی سنتے ہیں؟ آپ دفتر میں جب جائیں گے، آفس میں، تو آپ کو جو کام سپرد کیا گیا ہے اسی کی عظمت آپ کے دل میں بٹھائی جاتی ہے۔ تاجر جب دکان پہ بیٹھتا ہے تو وہ بس اسی میں لگا رہتا ہے کہ میری مصنوعات یا میری دکان کا سامان زیادہ سے زیادہ کیسے فروخت ہو، اس لیے کہ دولت زیادہ آئے گی تو زیادہ ترقی کروں گا۔ تو اس کے دل میں ہر وقت دولت کی بڑائی، ہر وقت دولت کی بڑائی۔ آپ جم کلب چلے جائیں، وہاں سارے باڈی بلڈر ویٹ لفٹنگ کر رہے ہوں گے، تو ان کا دماغ بنتا ہے کہ جس کی طاقت زیادہ، جس کا سینہ زیادہ چوڑا، جس کا قد زیادہ لمبا، جو زیادہ ویٹ اٹھا سکتا ہے وہ بڑا ہے۔ تبھی بڑے صاحب جو ہیں، وہ جن کے اتنے موٹے موٹی رانیں ہوں گی، وہ ایک کونے میں بیٹھ کے صرف حالات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں طاقت زیادہ ہے تو وہ باس بنے ہوئے ہیں جم کلب۔ چھوٹے موٹے بیچارے، باریک سے دبلے سے، وہ 1-2 کلو کے بٹے اٹھا کے ان کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں کہ حضرت آپ اجازت دیں تو ہم اس میں 1 چھٹانک کا اضافہ کر دیں۔ تو وہاں بڑا کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جس میدان میں آپ ہیں نا، اسی میدان میں جو آگے ہوگا اس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں۔ تو ہر ایک کا میدان الگ ہے۔ آپ تعلیمی ادارے میں جائیں گے تو وہاں بڑا وہ ہے جس کے نمبر زیادہ اچھے آتے ہو۔ کلاس فیلو آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، بھائی یہ آج کل زیادہ آگے جا رہا ہے، یہ اس کے نمبر بھی زیادہ آتے ہیں، یہ ذہین بھی زیادہ ہے، یہ بات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اس کی کوئی ایبسنٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم جب دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، دنیا کی ہر کتاب، دنیا کی ہر دعوت غیر اللہ کی بڑائی دل میں ڈالتی ہے کہ اللہ کے علاوہ سب بڑے ہیں۔ نئی بڑائی ڈالی جاتی تو کس کی؟ اللہ کی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کسی ٹیلی ویژن پہ پروگرام آ رہا ہو، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو؟ اللہ یہ کہ کوئی مولوی صاحب بیان کر رہے ہوں، جو الگ بات ہے،
کسی اینکر سے سنا آپ نے، یا آپ نے جو بین الاقوامی جو نیوز چینل ہوتے ہیں انٹرنیشنل، ان سے کبھی سنا، یا فزکس کی کتاب میں کبھی پڑھا آپ نے؟ کیمسٹری میں آپ کو یہ تو مل جائے گا کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مل کے پانی بنتا ہے۔ بنانے والے کی بڑائی کبھی سنی کہ وہ اللہ بہت طاقتور ہے جس نے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ملا کے پانی بنا دیا، لہذا اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو؟ ایسی کہانیاں آپ کو فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ آپ اگر میڈیکل سائنس کی طرف جائیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، آپ کو دودھ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ دودھ میں اتنے وٹامنز ہیں، اتنے پروٹین ہیں، اتنا کیلشیم ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ یہ ہمیں ملتا کہاں سے ہے؟ بھینس سے بھی ملتا ہے، بکری سے بھی ملتا ہے، دمبے سے بھی ملتا ہے، اور گائے سے بھی ملتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہوں گی، دودھ کی بڑائی بتائی جائے گی، لیکن دودھ بنانے والے کی بڑائی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ تبھی ڈاکٹر جو 4 سال MBBS کرتے ہیں، ان کے دلوں میں چیزوں کی بڑائی تو آ جاتی ہے، ان کو پتا ہے دودھ کیسی چیز ہے۔ کسی حکیم کے پاس بیٹھیں، ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں، تو دودھ کے بارے میں ایک سوال کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب میں دودھ پی لیا کروں 1 کپ، ایک دم 1 گھنٹے کی تقریر شروع کر دیں گے۔ بھائی دودھ تو ایسی چیز ہے، اس سے تو ہر ایک بچے کے لیے روزانہ ضروری، بڑے بھی ہو جائیں تو 1 گلاس پیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کولیسٹرول کا مرض ہے، ملائی نکال کے پی لیا کریں، دودھ نہ چھوڑا کریں۔ دودھ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دے گا۔ شہد کے بارے میں پوچھ لیں، شہد کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دے گا۔ تو حکیم بھی، ڈاکٹر بھی، تبھی جو طلبہ جو ہیں 4 سال MBBS کا کورس کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی بڑائی تو آتی ہے، بنانے والے کی بڑائی نہیں آتی۔ تبھی ڈاکٹروں میں اکثر 100% نہیں، اکثر ڈاکٹروں کا طبقہ دین سے دور ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں۔ ڈاکٹروں میں اکثریت دین سے دور، بلکہ وہ مولویوں کو تو ویسے ہی سمجھتے ہیں فضول سے پرانے لوگ، یعنی تو ٹیکہ لگانا نہیں آتا، یہ کیا ترقی کریں گے۔ تو حالانکہ وہ ساری چیزیں جن پر انہوں نے ریسرچ کی ہے، جن کی بڑائی ان کے دلوں میں ہے، تو بنانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ ایک ایک چیز بنائی اللہ نے۔ تو یہ جو زمین کے علوم کے ماہرین ہوتے ہیں، زولوجی جس علم کو کہا جاتا ہے، تو وہ آپ دیکھیں زمین میں پیٹرول، ڈیزل اور زمین کی تہوں میں جا کے کوئلے کی کانیں اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور زمین کے میں جو اللہ نے خزانے دفن کیے ہوئے ہیں، لوہا ہے، فولاد ہے، سونا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، ان خزانوں پر مطلع ہوتے ہیں۔ ان کی بڑائی ان کے دلوں میں آتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ بنانے والا کون ہے، اور ان زمین کے سینے میں دفن کرنے والا ان چیزوں کو کون ہے۔ تو یہ واحد میرے بھائی قرآن وہ کتاب ہے جو شروع اللہ کی بڑائی سے اور ختم بھی اللہ کی بڑائی پہ۔ اس لیے میرے بھائی دنیا کی کوئی کتاب پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر کتاب خالق سے دور کر کے مخلوق کی عظمت دل میں بٹھاتی ہے، اور صرف اللہ کی کتاب ہے جو مخلوق کی عظمت نکال کے خالق کی عظمت دلوں میں بٹھاتی ہے، بنی ہوئی چیزوں کی عظمت نکال کے بنانے والے کی عظمت دلوں میں ڈالتی ہے۔ دیکھو پہلے جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ سورج کو کوئی سجدہ کرتا تھا، کوئی چاند کو سجدہ کرتا تھا۔ پہلے جو ہے نا انسان، جو جن قوموں میں شرک تھا آج بھی ہے، وہ کوئی سورج کو اور کوئی چاند کو دلیل یہ دیتے تھے کہ سورج اتنا خوشنما، اتنا خوبصورت، اتنا چمکدار، اور جتنا احسان ہم پر سورج کا ہے اتنا احسان انہوں نے دیکھا کسی مخلوق کا نہیں ہے۔ سورج کی کرنوں سے درختوں میں پھل پیدا ہوتے ہیں، پھول پیدا ہوتے ہیں، سورج کی گرمی سے فصلیں پکتی ہیں، دن میں روشنی ملتی ہے۔ تو انہوں نے جب سورج پہ ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ سورج سے زیادہ ہمارا محسن کوئی نہیں، لہذا یہی ہمارا معبود۔ دوسروں نے کہا نہیں، چاند جو ہے نا، چاند، سورج تو اپنی طرف دیکھنے نہیں دیتا، چاند کی کیسی ٹھنڈی روشنی اور اس میں کیسا حسن و جمال، لہذا چاند اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جیسے ہندو کہتے ہیں نا کہ گائے ہماری محسن ہے،
گائے ہمیں دودھ دیتی ہے اور اتنے احسانات ہیں اس کے، اتنا دودھ دیتی ہے وافر مقدار میں، تو اس کے احسانات ہیں، لہذا یہ گائے اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جھکا جائے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ مخلوق کے حسن کو نہ دیکھو، سورج اور چاند کے حسن کو نہ دیکھو، سورج اور چاند کے حسن سے متاثر ہو کر اس کے سامنے سجدہ مت کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اگر تم نے اس کی عبادت کرنی ہے تو اس چاند اور سورج کے سجدہ مت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے چاند اور سورج کو بنایا۔ یہ خود سے تھوڑی ایسے حسین بن گئے ہیں، بنایا ہے جس نے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے۔ یہ دعوت صرف اسلام کی دعوت ہے، دنیا کے کسی مذہب کی دعوت اتنی سادہ اور فطرت کو اتنا اپیل کرنے والی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر مذہب آپ کو خالق سے ہٹا کے مخلوق کی طرف لاتا ہے، اور دنیا کی ہر دعوت خالق سے ہٹا کے مخلوق کی طرف لاتی ہے۔ صرف اللہ ہے جو مخلوق کی عظمت، مخلوق کی بڑائی دلوں سے نکال کے صرف اللہ کا غلام انسان کو بنا رہا ہے۔ تبھی قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ دیکھو انسان ہے اشرف المخلوقات، کہتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کائنات میں جو کچھ بنا ہے، اس کائنات سمیت جتنی بھی بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان بنی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ انسان۔ تو یاد رکھو جو زیادہ عزت دار ہوتا ہے وہ اپنے سے گھٹیا اور کمتر سے محبت نہیں کرتا۔ دوستی کے لیے، محبت کے لیے وہ کہتے ہیں میرے جیسا ہونا چاہیے۔ اب آنا ختم، جن کو نیند آنا شروع ہونا تو ساتھ والے تھوڑا سا ان کو کونی مار دیا کریں، تھوڑا سا ہلا دیا کریں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ انسان ہمیشہ دوستی اپنے جیسوں سے لگاتا ہے، نہیں لگاتا؟ آپ 17 گریڈ کے آفیسر ہیں تو آپ کی دوستی یا تو 16 گریڈ کے، کم سے کم 15 کے سے ہو جائے گی، کوشش تو یہ بھی 18ویں والے سے ہو جائے، نہیں تو زیادہ چائے پانی پان گٹکا کس کے ساتھ چلے گا؟ 17 16 15۔ اس سے نیچے آنے میں اپنی توہین محسوس کریں گے آپ، تو میرا تیرے سے کیا واسطہ، تو بھنگی ہے۔ کبھی وزیر اعظم کو دیکھا کہ بھنگی کے بغل میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہا ہو، کیا ہو چلو انڈا بورڈ چلتے ہیں، چائے پی کے آتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ اور بھنگی بھی کبھی ایسی جرت نہیں کرتا کہ علاقے کے ناظم کے پاس جائے اور بولے چلے بھائی چلے ذرا انڈا موڑ پہ 2 دودھ پتی ہو جائیں۔ محبت کس سے کرتا ہے انسان؟ اپنے جیسوں سے۔ تبھی نکاح میں بھی شریعت نے حکم دیا نا کہ ہم پلہ ہونا چاہیے، ہم پلہ، کیونکہ محبت سے زندگی جبھی گزرے گی جب ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ یا مرد اونچے خاندان سے ہوگا، زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہوگا تو عورت اس کے ماتحت رہ سکتی ہے۔ پھر اگر مرد دوسری کلاس سے بھاگا ہوا اور لڑکی جو ہے وہ PhD کی ہوئی ہے تو وہ لڑکی اپنے شوہر کے ماتحت رہ کے زندگی نہیں گزار سکتی، وہ اپنے سر کا تاج کیسے بنائے گی اس کو؟ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ بھائی لڑکی کا جب نکاح کرو تو یہ دیکھو کہ لڑکا اس کے پیرالل ہونا چاہیے، ہم پلہ ہونا چاہیے، یا اس سے اوپر ہونا چاہیے، اس سے کمتر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا ساری مخلوق میں سب سے افضل، اور یہ ساری مخلوق اس کی غلام بنا دی، تابع بنا دی۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایک سرکش بیل ہے نا، آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، مسخر کہتے ہیں قابو میں کر کے اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں پکڑا دینا۔ بیل ہے بہت طاقتور، قابو میں نہیں آ رہا تو اس کو قابو میں لا کے مالک کے ہاتھ میں پکڑا دینا، یہ لو بھائی اب لے جاؤ۔ اب جب قابو میں آ گیا تو کتنا ہی طاقتور ہوگا مگر سنے گا کس کی؟ آپ کی۔ گھوڑا سرکش جب قابو میں آ جاتا ہے، پہلے تو آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا، اب اپنی کمر پہ بٹھا کے سواری کرائے گا آپ کو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اللہ نے یہ ساری کائنات کیا بنا دی؟ انسان کے مسخر ہے، بڑی طاقتور، انسان اس کی تسخیر نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے اس کی لگام انسان کے ہاتھ میں پکڑا دی، یہ لو بھائی۔ اب کیا کر رہا ہے؟ یہ اتنے طاقتور جانوروں کو پنجروں میں بند کر رہا ہے۔ شیر جیسا طاقتور جانور جو تکا بوٹی اور
جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کے انسان کا ستیہ ناش کر دے، انسان اپنی دماغی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے اور شیر کو پنجرے میں بند کر کے چڑیا گھر میں لا کے ٹکٹ لگا دیتا ہے. جنگل کا بادشاہ ٹکٹ لگا ہوا ہے اس پہ. دنیا میں کسی بادشاہ کے ساتھ آج تک ایسا توہین آمیز سلوک ہوا ہے کیا؟ بتاؤ میرے بھائی. جیل بھی چلے جاتے ہیں بادشاہ لوگ، یہ بھی ہوتا ہے. قتل کر دیے جاتے ہیں، روڈوں پہ گھسیٹا بھی جاتا ہے جب انقلاب آتا ہے. لیکن ایسا میرے خیال میں آج تک کوئی بادشاہ کے ساتھ اتنی ذلت نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کو گرفتار کر کے اس کو ٹکٹ لگا دیا ہو کہ آئیے دیکھیے یہ صدر صاحب ہیں، 5 روپے ایک دفعہ دیکھنے کی، 5 روپے جمع کرائیں ایک دفعہ دیکھ لیں. اس سے بڑی توہین نہیں ہے. لیکن انسان یہی اہانت جنگل کے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے اور شیر کو پنجرے میں ڈال کے اس پہ ٹکٹ لگا دیتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے طاقت تو اسے زیادہ دی ہے، مگر اس کو وہ دماغ نہیں دیا جس کے ذریعے کائنات کی تسخیر ہو سکتی ہے. وہ دماغ نہیں ہے اس کے پاس. دماغ کس کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس. تو اب اتنا اعلی مرتبہ انسان کو دے دیا اور دنیا اس کی غلام بنا دی. اب یہ دل دے رہا ہے اپنے غلاموں کو، عشق اور محبت کر رہا ہے اپنے غلاموں سے. تو اسی کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو شرک کرتا ہے نا، جو کسی اور کو معبود بناتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ گر گیا. اللہ نے تو اشرف المخلوقات بنایا تھا، انسان کو مٹی سے بنا کر آسمان کی بلندیوں تک اس کا مرتبہ بلند کیا، اور یہ گھٹیا چیزوں سے دل لگا کے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں کی طرف جا رہا ہے. اس لیے ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ 2 بیماریاں انسان کو برباد کرتی ہیں نا. 2 بیماریاں آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا خانقاہوں میں کہ 2 بیماریاں ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں. ایک حب جاہ اور ایک حب مال. ایک ہے دولت کی محبت اور ایک ہے بڑائی، دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. یہ 2 ہی چیزیں جو انسان کو برباد کر رہی ہیں. سیاستدانوں میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، پیسے کا شوق بھی اور عزت اور شہرت کا شوق بھی. اور بعض لوگوں کی نظر میں صرف دولت کا شوق ہوتا ہے، شہرت کا زیادہ شوق نہیں ہوتا. اور بعض دولت کا اتنا نہیں ہوتا لیکن عزت اور شہرت کا شوق زیادہ ہوتا ہے ان کو. ہر مجلس میں ٹانگ اڑائیں گے، میں بڑا ہوں. ہر جگہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے، بھئی لوگ مجھے بڑا سمجھیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جاہ کی محبت ہے نا، تکبر جسے کہتے ہیں، اس کا علاج مشکل ہے. اور مال کی جو محبت ہے نا، دولت، اس کا علاج آسان ہے. جس میں تکبر ہونا یہ بڑی مشکل سے ختم ہوتا ہے، اور مال کی جو محبت ہے یہ آسانی سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ گھٹیا بیماری جو ہے وہ مال کی محبت ہے. تکبر اتنی گھٹیا بیماری نہیں ہے جتنی دولت سے محبت، اس سے زیادہ گھٹیا بیماری ہے. اس لیے کہ تکبر میں، حب جاہ میں انسان اپنے جیسے انسانوں کی نظر میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان کے یہاں کوئی ویلیو تو ہے نا، بھئی انسان ہے میں اس سے بڑا بن جاؤں. لیکن دولت کی محبت میں کیا کرتا ہے انسان؟ دولت، پیسہ، جو چیزیں ہیں، چیزیں، کھلونے جنہیں اللہ نے اس کا غلام بنایا ہے، ان غلاموں سے عشق کرتا ہے. تو جو غلام سے محبت اور عشق کرنے والا یہ گھٹیا سوچ کا آدمی ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ گھٹیا ذہنیت کا آدمی ہے، یہ نیچ ذہن کا آدمی ہے جو پیسوں پہ مر رہا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے جو دولت سے محبت کرنے والا ہے اس کو نیچ لوگوں میں اللہ نے اس کا شمار کیا قرآن مجید میں. نیچ لوگوں میں چیزوں پہ مرتا ہے. میرے پاس مکان اچھا ہو جائے، میرے پاس گاڑی اچھی ہو جائے، اور نہیں ملی گاڑی تو ہائے میں کیا ہو جاؤں. بھائی تو انسان ہے، تجھے اللہ نے انسان بنا دی، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تجھے چیزیں نہیں ملی. جیسے چھوٹا بچہ جو کھلونوں پہ مرتا ہے نا، ٹافی پہ، لالی پاپ پہ اور گاڑیوں پہ، تو بڑے ہنستے ہیں کہ اس کو دیکھو کیا ہو گیا، اتنی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو جب بڑا ہو جاتے ہیں تو وہی کھلونوں کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو گیا. وہ جو چھوٹی سی 10 روپے والی گاڑی تھی وہ 10 لاکھ کی ہو گئی. لیکن وہ انسان کی حیثیت کے لحاظ سے وہ 10 لاکھ 10 روپے ہی کے برابر ہے. اس لیے پیغمبروں کے دلوں میں اللہ کبھی دنیا کی محبت نہیں ڈالتے تاکہ وہ ان کی ذہنیت ایسی نہ ہو جائے جیسے گھٹیا لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے، دولت پہ مرنے والوں کی ذہنیت ہوتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ واحد اللہ کا کلام ہے جو ایسا کلام ہے جو صرف اور صرف کس کی عظمت بیان کرتا ہے؟ اللہ کی. اور لیکن ایسے بیان کرتا ہے کہ انسان کے سوچنے کے رخ کو درست کر دیتا ہے. وہ
اور ایسا انسان کو ایسا نظریہ دیتا ہے، ایسی سمت دے دیتا ہے کہ اب آپ کو اللہ کی بڑائی سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں رہتی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے مسجد میں ہفتے میں ایک دن آئیں گے یہ، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ان کو صبح و شام واسطہ پڑے گا، تو چیزوں کی محبت دل میں زیادہ آئے گی. اور مولوی صاحب کا بیان ہفتے میں ایک دفعہ، جو چیز زیادہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جھوٹ بھی سن سن کے نا اس کو بھی یقین کر لیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اب صبح و شام دنیا کی محبت، دولت کی محبت، کاروبار، بزنس، تعلیم، یہ سن سن کے انسان کے دل میں انہی چیزوں کی عظمت بیٹھ جاتی ہے. اور مسجد میں کبھی ہفتے میں ایک دن درس سن لیا، ظاہر ہے زیادہ سن بھی نہیں سکتے، دنیا کے کام بھی تو ہے نا. تو اب کیا ہے، محبت کس کی دل میں آئے گی؟ دنیا کی. اگرچہ جھوٹی محبت ہے لیکن آئے گی. وہ انسان جس چیز کا تذکرہ سنتا رہتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دوں نا. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک قاری صاحب تھے، وہ بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. ان کا موڈ نہیں تھا اس دن قاری صاحب سے قرآن پڑھنے کا. موڈ کیا تھا؟ چھٹی کرنے کا. بچوں نے یہ کیا، پروگرام بنایا کہ بھائی قاری صاحب تو کبھی بیماری نہیں ہوتے، قاری لوگ ماشاءاللہ اکثر صحت مند ہوتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے. تو قاری صاحب تو بیمار ہوتے نہیں ہیں کبھی، تو آج ایسا کرو قاری صاحب کو بیمار کر دو. اس نے کہا بھائی کیسے کر دیں بیمار؟ کہا ایسا کرنا، تم جا کے قاری صاحب سے بولنا قاری صاحب آپ کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قاری صاحب سے کیا جا کے کہنا؟ بول لیں آپ لوگ بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے کچھ جاگ رہے ہیں. مجھے تو آپ لوگ کی ویسی طبیعت خراب لگ رہی ہے، بغیر بولے کچھ. کسی بچے نے آپ کو کچھ نہیں کہا پھر بھی خراب لگ رہی ہے. بچے نے کہا قاری صاحب سے جا کے کہو کہ قاری صاحب آپ کی طبیعت تھوڑی تھوڑی خراب لگ رہی ہے. قاری صاحب نے کہا بھائی کوئی ایسی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، چلو بھاگو یہاں سے. ایک تھپڑ لگایا، چلو بھاگو. دوسرا بچہ آیا، کہہ رہا قاری صاحب کچھ طبیعت آپ کی سیٹ نہیں لگ رہی آج. قاری صاحب نے اس کو بھی دھمکا دیا، بھاگ یہاں سے. لیکن لاشعوری طور پر انسان متاثر ہوتا ہے. تیسرا بچہ گیا، اس نے کہا قاری صاحب آپ کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے، الفاظ تھوڑے سے تبدیل کر دیے. قاری صاحب نے اس کو ڈانٹا مگر ذرا ہلکا، کہا نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے. پہلے کو تو تھپڑ لگا دیا تھا نا، دوسرے کو تھپڑ نہیں لگایا، صرف تیز لہجہ. تیسرے میں لہجہ بھی نرم ہو گیا. چوتھا آیا، کہنے لگا قاری صاحب کچھ طبیعت سیٹ نہیں ہے. قاری صاحب نے کہا ہاں کچھ ہلکا سر میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا ہے. بچہ گیا، کہنے لگا سر میں درد کرا کے آیا ہوں، بخار کرا دو جا کے. سر میں درد تک میں پہنچا دیا میں نے، سر میں درد تک میں نے پہنچا دیا ہے. 2-4 آدمی گئے تو انشاءاللہ بخار ہو جائے گا. تو 1-2 اور گئے، انہوں نے کہا قاری صاحب کچھ لگ رہا ہے، کچھ بخار. انہوں نے کہا ہاں بیٹا آج حرارت ہے کافی، طبیعت سیٹ نہیں آج، چھٹی کرو جاؤ بھاگو یہاں سے. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ جو عامل لوگ بیوقوف بناتے ہیں نا لوگوں کو، اسی طرح بناتے ہیں. عامل لوگ جو بیوقوف بناتے ہیں نا. ایک بات تھوڑا سا یہ عاملوں کا تذکرہ آیا، میرے پاس روزانہ فون آ رہے ہیں عاملوں کے بارے میں، روز کی بات ہے. اور عجیب بات یہ میرے بیان سننے والے لوگ بھی فون کرتے ہیں، بیان جو سنتے ہیں. عاملوں کی بدماشیاں بھی سن لیا بیان، عاملوں کی پٹائیاں بھی سن لیا، پھر بھی جائیں گے عامل کے پاس جن اتارنے کے لیے. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ عامل نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں بزرگ کہ میں عامل نہیں ہوں، میں تو ویسے ہی اتارتا ہوں. تو بھائی عامل جو ہے نا، عامل ایک آدمی ڈاکٹر کا کام کرتا ہو لیکن ڈاکٹر نہ ہو تو ڈاکٹر تو ہے نا، وہ چاہے اپنے آپ کو کہے یا نہیں کہے. جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے جنات اتارنے کا فن آتا ہے وہ عامل ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عامل کہے یا نہ کہے. جبکہ میرا دعویٰ کیا ہے، جنات اتارنے کا فن کوئی فن ہے ہی نہیں. ہر آدمی اس طریقے سے جن اتار سکتا ہے جس طریقے سے عامل اتار رہا ہے. یہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے سر درد کی گولی پیناڈول ہے نا، لگی بندی گولی ہے یا نہیں؟ اب کسی ڈاکٹر کے ذریعے کھائیں یا خود سے کھا لیں، اگر تناؤ کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو وہ بہرحال ٹھیک ہوگا. تو ایسے ہی قرآن مجید کی آیات، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، جس شخص پر جن چڑھا ہوا ہو اس پر اگر وہ
پڑھ کے دم کریں گے، جن پہ اثر ہوگا بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ، چاہے کسی مولوی صاحب سے یہ کام کروا لیں، چاہے خود یہ کام کریں، چاہے کسی اور کے پاس چلے جائیں، وہ بھاگے گا، نہیں بھی بھاگے گا تو بھاگنے کی کوشش کرے گا. نہیں آ رہی بات؟ اس کے لیے اپنے آپ کو کسی کے پاس لے کے جانا یہ ایک فضول اور عبث حرکت ہے. اور اگر خود ڈر لگ رہا ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، تو کسی بھی مولوی صاحب کے دکھا دیں، مولوی صاحب آپ کی پھونک میں شاید اللہ نے زیادہ دم رکھا ہو، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، پان گٹکے کھاتے ہیں، تو وہ ممکن ہے پھونک لگائیں گے تو جن کو تمباکو کی خوشبو آئے گی اس کو اور مزہ آنا شروع ہو جائے، بولے یار یہ گٹکا تو میں نے بھی کہیں نہیں دریافت کیا آج تک، یہ تو میں بنگال سے ہو کر آیا ہوں، بنگال کا جادو مشہور ہے نا، وہاں بھی نہیں ملا تھا، آپ تو پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں. تو اس زر سے آپ چلو کسی مولوی صاحب سے کروا لو، یہ جائز ہے، یہ ہمارے اسلاف ہمارے اکابر سے ثابت ہے. باقی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ مجھے آتا ہے، آؤ میرے پاس لے آؤ، مجھے آتا ہے، چاہے پیسے لے یا نہیں لے، یہ آتا واتا کچھ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ آتا واتا کون سی یونیورسٹی ہے جہاں یہ علم پڑھایا جاتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ ان کو جو آتا ہے یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ کس نے بتایا ان کو؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس سے ہوگا؟ میرے والے آیت الکرسی سے نہیں ہوگا، ان کی والی آیت الکرسی سے ہو جائے گا. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں، یہ کیا کروں، یہ لوگ مجھے ترس جب آتا ہے، جب میں اتنا روکتا ہوں اس کے بعد بھی جاتے ہیں. دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کے تو تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، وہ تو فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں، وہ تو دیوبندی ہیں، وہ تو بھائی تبلیغ والوں نے کوئی گارنٹی تھوڑی لی ہے کہ جو 4 مہینے لگائے گا اس کی ہم ذمہ داری لے رہے ہیں. 4 مہینے میں تو کسی کو عامل وامل نہیں بناتے تبلیغ والے، وہ تو گناہوں سے بچانے کے لیے، داعی بنانے کے لیے تبلیغ میں وقت لگایا جاتا ہے. وہ اس بیچارے کی اپنی کمبختی ہے کہ وہ ایک اچھے دعوت والے کام سے ہٹ کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں اپنی صلاحیتیں برباد کر رہا ہے. وہ تبلیغ اس کی ذمہ دار تھوڑی ہے. تو لیکن وہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ تو اتنے بڑے فلاں ہیں. جب پھنستے ہیں نا، جب میں منع کرتا ہوں کہ نہیں جاؤ ان کے پاس، نہیں سمجھ میں آتی، لیکن جب عذاب میں آتے ہیں پہلے میرا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے عاملوں کے بارے میں نے بیانات کیے کہ بھائی نہیں جاؤ، فراڈی ہیں، فراڈی. یا تو فراڈی ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، یا یہ کہ 2 نمبر نہیں ہوتے، 1 نمبر ہیں، مگر وظیفے پڑھ پڑھ کے بیچاروں کا اپنا دماغ خراب ہو گیا ہوتا ہے. ہوتے نیک ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ آپ پہ جن ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن ہوتے نہیں ہیں جن، ان کو لگ رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس کو تو لگ رہا ہے کیونکہ اس نے عملیات کیے ہوئے ہیں. آپ تو سیدھے سادے ہو نا، آپ نے تھوڑی عملیات کیے ہوئے ہیں، آپ نارمل آدمی، آپ کیوں اس کے پاس جا رہے ہو؟ آپ تو روٹین کے مطابق نیچرل لائف گزارتے ہو، تو آپ کیوں اپنا دماغ خراب کر رہے ہو اس کے پاس جا کے؟ تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی لوگوں. کئی واقعات ہو چکے ہیں، سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن میرے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں نیا اس نے مسلک ایجاد کر لیا ہے. جب سمجھاتا ہوں نہیں سمجھ میں آتا، بلکہ میری مخالفت کرتے ہیں، میرے پاس فون آتے ہیں، آپ نے یوں کہہ دیا، آپ نے یوں کہہ دیا، آپ ایسے ہو، آپ ویسے ہو. ایک کے عامل کے خلاف میں نے بیان کیا تو میرے پاس فون آئے، آپ نے اتنے بڑے بزرگ کی مخالفت کر دی، آپ کا انجام بہت برا ہوگا. اتنے بڑے، میں نے کہا بزرگ نہیں ہے، فراڈی آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے، بزرگ نہیں ہے. کہ اتنی بڑی داڑھی، اور میں نے کہا داڑھی مرزا غلام احمد قادیانی کی داڑھی ناپی کبھی آپ نے؟ فراڈی آدمی ہوگا تو داڑھی تو رکھے گا میرے بھائی وہ. تو کہہ رہے نہیں آپ توبہ کریں. میں نے کہا ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، اور گناہوں سے توبہ کر اللہ توفیق دے دے، بس یہ کافی. نہیں یوں ہوگا. مجھے پتا تھا تھوڑے دنوں بعد ان کا فون آئے گا کہ اس کے خلاف کچھ بولیں، اس نے ہمیں برباد کر دیا. وہی ہوا، 6-7 مہینے بعد الٹے فون آ رہے ہیں، اس کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں لکھتے؟ پیسے کھا گیا، یہ کر دیے، وہ کر دیے. میرے پاس فالتو ٹائم ہے، پہلے تمہارے مشوروں پہ اس کی تعریفیں کروں، اب فتوے لکھوں، اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. ایک عامل ہو تو فتویٰ لکھے تو پورا ملک بھرا ہوا ہے. دوسرا، اور بہت سارے وجوہات ہیں، کس کس کے پیچھے بھاگے گا آدمی. ایک اصول ضابطہ بیان کر دیتے ہیں، بھائی نہیں جاؤ ان لوگوں کے چکر میں، نہیں پڑو. ایسے ہی کسی کا فون آیا کہ ایک بڑے بزرگ عالم، دیوبندی عالم، اتنے نیک، ہمیں ان سے بڑی عقیدت ہو گئی، وہ جنات بھی اتارا کرتے تھے. جب اتنا لفظ کہا نا تو میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا پھر اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کس ٹائپ کے ہوں گے. خیر ہم نے کہا ایسے ہی میں مخالفت کروں گا تو یہ بدک جائیں گے. تو وہ اتنے بڑے بزرگ اور یوں، اور میں نے اپنے خاندان میں ان کا سب سے تعلق کرا دیا. 4 سال ان کے مدرسے میں چندہ بھی دیا، اور نیک اور پرہیزگار اور یہ اور وہ. اب ہوا یہ ہے، میں نے جی ہوا کیا؟ کہنا ہوا یہ کہ وہ میری وائف سے بہت باتیں کرتے ہیں ٹیلی فون پہ. باتیں کس سے کرتے ہیں؟ وائف سے. وائف کا مطلب تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا.
وائف ان کی ہے, باتیں کون کر رہا ہے؟ بزرگ. ٹھیک ہے نا, مفتی بھی ہیں, انہوں نے کہا وہ بہت بڑے مفتی بھی ہیں, نام بھی بتایا مگر میں نام ظاہر نہیں کروں گا, اس لیے کہ کسی کی شخصیت کو نام ظاہر, توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا, کوئی بھی جب بھی توبہ کر لے اللہ, ایک دفعہ نام ظاہر کر دو پھر تو ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاتا ہے آدمی. تو وہ جناب میری بیوی سے بات بھی کرتے ہیں, وہ صاحب کہنے لگے, اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں, یعنی بیوی کو یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ میرے پاس کراچی تشریف لائیں. یہ ایک دم نہیں ہو جاتا, یہ 4 سال کا عرصہ لگا یہاں تک عقیدت محبت پیدا کرنے میں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کی یا میری بات نہیں مانی, یعنی وائف سے کہہ رہے ہیں میری بات نہیں مانی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب وہ بیچارے گھبرا رہے ہیں کچھ ہوا نہ جائے. میں نے ان سے کہا ہو جائے گا. جو گھبراہٹ ہے نا, اس سے لگ رہا ہے کہ میں نے بتایا نا وہ قاری صاحب کو بچوں نے بیمار کر دیا, بخار تک لے آئے, بچے لائے کہ نہیں لائے. تو جب ایک آدمی کپ کپا رہا ہے کہ پتہ نہیں اس نے دھمکی دے دی کیا ہو جائے گا, تو پھر تو کچھ نہیں بھی ہونا ہو ہی جاتا ہے انسان پر. تو میں نے کہا آپ اعتماد پیدا کرو, اس کو بولو بیوی میری ہے, باتیں تو کیوں کر رہا ہے اس سے. بزرگوں کا کام دوسروں کی بیویوں سے باتیں کرنا ہو سکتا ہے کیا؟ ان کو اپنی بیویوں سے باتوں کی فرصت نہیں ملتی, دین کے کاموں میں اتنا مشغول رہتے ہیں. ان کی اپنی بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں, وقت نہیں دیتے, تو دوسروں کی بیویوں سے بات. ہم نے اپنے دارالفتہ میں دیکھا ہے, وہاں جامعۃ الرشید میں کسی خاتون کا فون آ جائے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو مفتی حضرات کپ کپانے لگتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جان نہیں چھوڑے گی آرام سے. خواتین جو ہے نا چھوٹی سی بات کو بہت طول دیتی ہیں, بہت طول دیتی. میری اپنی عادت یہ ہے کہ کسی خاتون کا فون آ جائے تو میں اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہوں, اے اللہ ان کو مختصر بات جامع انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما. چھوٹی سی بات کو دیتی ہے خواتین طول, چھوٹی سی بات ہوگی. پھر ایک دفعہ میں بات, سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, جو یہاں بیان سن رہی ہیں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, بار بار یہ وضاحت کرتے رہتا ہوں میں, ٹھیک ہے. پھر وہ اتنا ایک دفعہ میں بات سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے جو اتنی سی بات, مرد کا فون آئے گا نا وہ بات کرے گا, حضرت اس کی اجازت ہے, نہیں جائز نہیں, شکریہ, رکھ دیا فون, ختم, ٹھیک ہے. وہ پورا وہ اب طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے نا خواتین نے, جیسے طلاق دی ہے, بہنوئی نے مثال کے طور پر بہن کو طلاق دے دی, کوئی ایسا مسئلہ, تو خواتین ہوا یہ تھا 1901 میں شادی ہوئی تھی, پھر جناب یوں ہوا تھا, پھر شادی کے بعد یہ جھگڑے ہوئے, پھر یہ ہوئے, اب پتہ نہیں چلتا مجھ سے روحانی علاج پوچھنا چاہ رہی ہیں بیماری کا, یا مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہیں, بھائی بات کیا ہے. تو پھر یہ ہوا تھا, پھر ایسا ہوا, پھر ہماری ساس سے لڑائی ہوئی, پھر انہوں نے جو ہے نا ایک دن ساس کو کھینچ کے جوتا مار دیا, پھر ساس نے ایک دن بددعا دے دی, پھر جو ہے نا ہمارے سالے آئے انہوں نے یوں کیا, پھر ایک دن تو یہاں تک نوبت آ گئی, میں تو بتا نہیں سکتی مفتی صاحب آپ کو. بھائی بتا نہیں سکتی تو پھر بتا کیوں رہی ہو اتنی بات, بھائی مختصر کریں, میں کوئی روحانی علاج کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں. مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا پوچھنے والی کیا ہے. پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر ایک دن کیا ہوا, غصے میں آ گئے, تیش میں آ گئے, انہوں نے لیے طلاق. اب بتائیں کہ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو بھائی یہ ساری کتھا سنانے کی کیا ضرورت تھی. یہ نہ بھی ساس کو جوتا کھینچ کے نہ بھی مارا ہوتا تو طلاق تو مرد جب زبان سے دے دے تو وہ تو طلاق ہے نا. تو بس آخر جو بات پوچھنی ہے وہ پوچھو. تو میں یہ نہیں کہہ رہا, خواتین کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا کہ وہ پھر ڈر کے مسئلہ پوچھنے ہی چھوڑ دیتی ہیں, بیچاری ڈر جاتی ہیں کہ مولوی صاحب ڈانٹ دیتے ہیں. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ خواتین سے بات کرنے کے لیے اچھا خاصا حوصلہ چاہیے, بڑا صبر و تحمل کے ساتھ سننا پڑتا ہے. تو میں حیران, ایک خاتون ہے, ان کے فون آتے ہیں, میں نام میں جانتا بھی نہیں لیکن ظاہر نہیں کروں گا تاکہ ان خاتون کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, ورنہ وہ ممکن ہے 1 گھنٹے کا پھر اس پہ فون آ جائے. ان کا فون آتا ہے نا تو وہ نان اسٹاپ مسائل شروع کرتی ہیں, پہلا مسئلہ, دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, چوتھا. ایک دن تو میں نے بتا دیے 10 مسئلے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تھک گیا. پھر دوسرے دن فون آیا تو میں تھوڑا سا کپ کپانے لگا. میں نے کہا اللہ خیر کرے, اٹھایا, 1 مسئلہ, 2 مسئلہ, 3 ہوئے. میں نے کہا بس, میں نے کہا ایک دن میں 3 سے زیادہ مسئلے پوچھنے کی آپ کو اجازت نہیں. کہ نہیں ایکچولی ایک چھوٹا, میں نے کہا ایکچولی ہو یا کچھ بھی ہو, آپ کل جو ہے نا فون کر لیں, ایک دن میں 3 سے زیادہ مسئلہ پوچھنے کی آپ کو اجازت. تو وہ جو شیخ ہم کو اتنے نیک پرہیزگار نہیں ہے بھائی, اللہ بچائے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر انسان جو ہے نا وہ گھبراتا ہے عام طور پر, ورنہ کوئی فرشتے نہیں ہے, کوئی آزمانے کی ہمیں کوشش نہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو ہر انسان جانتا ہے کہ مجھ میں کتنی برائی ہے کتنی اچھائی ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے
تو یہ شیخ صاحب ان کی وائف سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ گھبرا رہے ہیں کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ مالدار آدمی ہیں، 4-5 غنڈے لیں اور ان شیخ صاحب کا فون آئے تو شیخ صاحب کی طبیعت سے دھلائی کروا دیں. آپ شیخ ویخ نہیں ہے، یہ جس کو کسی کی بیوی سے باتیں کرنے کا شوق ہے وہ شیخ ہوگا کیا؟ شیخ لوگ تو دوسروں کو منع کرتے ہیں، بھائی صرف اپنی بیویوں سے محبت کرو، دوسروں کی بیویوں پہ نظر مت ڈالو. یہ کیسا شیخ ہے؟ تو میں نے کہا طبیعت سے دھنائی کروا دیں ان کی. تو یہ ڈر رہے تھے کہ نہیں کوئی تعویذ ہو. میں نے کہا نہیں، اگر نہیں کروائی نا پھر ہو جائے گا. ہم بھی تو کچھ دکھائیں نا اپنے جوہر، ہم بھی تو کچھ نفسیاتی اثر ڈالیں ان کے اوپر. میں نے کہا اگر آپ نے ان شیخ و مرشد کی دھنائی نہیں کروائی، پیر و مرشد کی، تو میری طرف سے کوئی میرا علم یہ کہہ رہا ہے، میرے موکلوں نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے، تھوڑی دیر پہلے فون آیا ایک موکل صاحب کا، انگیج جا رہا تھا لیکن میں نے بھی کال ریسیو کی. انہوں نے بتایا کہ ان کو بتا دو کہ اگر انہوں نے ان کی دھنائی نہیں کی، طبیعت سے کمرہ بند کر کے ان کی پٹائی نہیں کی 5-10 گھنٹوں کے ذریعے، تو ان پہ وہ ہو جائے گا جو وہ شیخ صاحب کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر حالات کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. خیر یہ تھوڑا میں نے مبالغہ زیادہ کر لیا لیکن دل یہی چاہ رہا تھا. تو اس لیے بھائی دور رہا کرو. یہ کہاں سے بات کہیں اور چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جلدی سے مختصر بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ انسان جو چیز سنتا ہے نا اس کا اثر قبول کر لیتا ہے، چاہے عاملوں کی باتیں ہوں، ان کے بڑے بڑے دعوے ہوں. حکیموں کے پاس جب جاتے ہیں نا، حکیم ایسے دعوے کرتے ہیں کہ میں گردے کی، میں پتے کی پتھری، میں جو ہے نا چٹان نکال دوں پتے سے، اور میں نے کینسر کے 2-4 پرانے مریض بٹھائے ہوئے بھی ہوتے ہیں. دیکھو میں پھر بتا دوں، میں جو بزرگ حضرات تعویذ دیتے ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا. تعویذ سب ہمارے اکابر دیتے تھے، میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ بھی دیتے تھے. تو کہیں کی بات کہیں اور لے جا کے فٹ نہ کر دیا کریں. اب بعض لوگ کہتے ہیں مولانا چلوی تھانوی پر بھی الزام لگا رہا ہے معاذ اللہ. میں ان کی خاک کے برابر نہیں ہوں بھائی. تو تعویذ دینا یا یہ سب چیزیں غلط نہیں ہے. میں جس چیز کو فوکس کر رہا ہوں نا، جس چیز کی برائی بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. اور تعویذ پہ پیسے لینا بھی جائز ہے. اگر ایک آدمی کے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ جی آپ پھونک مارے ہیں، آپ کی پھونک میں ہمارا خیال ہے زیادہ دم ہوگا، آپ آیت الکرسی ہم پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے لیکن آپ زیادہ نیک لگ رہے ہیں، اور وہ آدمی کہا بھائی اتنے دن میں سارا دن بیٹھ کے پھونکے مارتا رہوں تو میری تو اپنی پھونک نکل جائے گی، ایک پھونک پہ میں 20 روپے لوں گا کیونکہ میں ٹائم لگا رہا ہوں. تو یہ جائز ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا فن آتا ہے، فن، یہ سب چیزیں غلط ہیں. تو خیر جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے بعد ختم کرتا ہوں. اب دیکھو انسان سارا دن دنیا کی بڑائی سنتا ہے اور دنیا میں بیٹھتا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے اس کے دل میں دنیا کی بڑائی نہ آئے؟ چاہے جھوٹی بڑائی آئے گی لیکن آئے گی تو نا. تو اللہ نے ان آیات میں سورہ تغابن کی پہلی آیات میں اس بیماری کا علاج بتا دیا، بلکہ جو بیماری کا سبب تھا نا اسی کو دوا بنا دیا. جو چیز بیماری ہو اسی کو علاج بنا دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا بہترین نسخہ ہے یہ کہ جس چیز سے بیمار ہو رہے ہو اسی میں تھوڑی سی ایسی کوئی مشک و عنبر کا تڑکا لگا دو کہ وہی مقوی غذا بن جائے. جیسے شراب جو ہے نا، شراب اس کو تھوڑا عرصہ اور پڑے رہنے دیں تو سرکہ بن جاتی ہے، اور وہ سرکہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. شراب نقصان دیتی ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی خاصیت تبدیل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا دودھ جو ہے، دودھ جن کو عادت نہیں ہوتی جب پیتے ہیں تو اس میں گیس پیدا ہوتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، ہضم نہیں ہوتا. تو حکیم لوگ کہتے ہیں کہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ملا دیں پھر پی لیں تو گیس نہیں کرے گا وہ. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی نسخہ بیان کیا کہ دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کے دنیا سے متاثر ہو رہے ہو، تھوڑا سا اپنے سوچ کا زاویہ بدل دو تو یہی دنیا کی چیزیں تمہارے دلوں میں اللہ کی اور خالق کی بڑائی ڈالنے کا ذریعہ بن جائیں گی. یہی دنیا کو دیکھ کے تمہیں جو ہے اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں آئے گی. وہ کیا ہے کہ جب ان بنی ہوئی چیزوں کو دیکھو تو فوراً یہ دیکھو کہ اس میں جو کمال ہے تھوڑا سا سوچ لو کیا یہ خود بنی ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے. اگر خود سے بنی ہے پھر تو بھائی کمال ہے، اس سے محبت کرو. اور اگر تمہارا ضمیر اس پہ آمادہ نہیں ہوتا، نہیں بھائی یہ خود سے نہیں بن سکتی، یہ جو گلاب کے پھولوں میں خوشبو ہے اور اس کی پنکھیوں میں جو نرمی ہے اور اس کے گرد جو کانٹوں کا پہرا ہے، دیکھو پھولوں کے گرد کانٹوں کا پہرا ہوتا ہے. یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، مرد کو پردے کا حکم نہیں دیا. عورت کے گرد اللہ نے کانٹوں کے پہرے لگا دیے ہیں اس لیے کہ عورت کو اللہ نے عزت دی ہے.
اس میں حسن و جمال دیا ہے، تو اس میں یہ جو کانٹے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ مرد ہیں اس کے خاندان کے، لہذا وہ مردوں کے بیچ میں رہے گی اور مردوں کا اس پر نظر ہوگی اور پہرے ہوں گے، تو وہ پھول جیسی زندگی گزارے گی. اور اگر اس کو مردوں کے پہرے سے آزاد کر دیا، بیچ دیا کہ جاؤ جہاں چاہنا جاؤ، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی جاؤ ہمیں کال کر دیا کرو، میں وہاں ہوں، آج ہم نہیں پوچھیں گے، تصدیق نہیں کریں گے. اور کوئی بھی ملاقات کی بوائے فرینڈ آیا ملنے کے لیے، آئیے تشریف لائیے، ملیے اپنی گرل فرینڈ سے، کوئی پہرا ہی نہیں ہے، کوئی درمیان میں کانٹے ہی نہیں ہے. یہ جو باپ، لڑکی کا باپ، لڑکی کا بیٹا، لڑکی کا بھائی، لڑکی کا شوہر، یہ سارے کانٹے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کانٹے ہوتے ہیں. تبھی سب سے بڑی رکاوٹ کسی عورت کے حصول میں یہ لوگ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بھائی رشتے کا پیغام بھیجے، اس کے ابا رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کیونکہ ابا کو بیوقوف بنانا آسان ہے کہ لڑکی کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہو. ابھی کسی کا فون آیا کہ شادی سے پہلے جناب پتہ چلا تھا سعودی عرب میں بہت اونچی پوسٹ پر ہیں، بعد میں پتہ چلا کباڑ کے ٹرک چلاتے ہیں. شادی کے بعد پتہ چلا لڑکا کباڑیا ہے، کچرا، بلکہ کباڑیا بھی نہیں، چلو کباڑیا تو پھر بھی آج کل بڑا بزنس ہے، کچرا کنڈی سے کچرا اٹھا کے ٹرک میں لوڈ کرتا ہے اور پھر خود ہی چلا کے لے جاتا. دھوکہ دے دیا. مرد کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے. کہ کیوں بھائی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو اسی طرح کوئی ملنے کے کسی لڑکی کو دیکھنا چاہ رہا ہو تو اس کے بھائیوں میں غیرت اللہ نے رکھی ہے کہ ہماری بہن کی طرف کوئی نظر نہ اٹھائے، باپ میں غیرت رکھی ہے. تو یہ سارے کانٹے کا کام کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ عورت درمیان میں پھول ہے. اس کا حصول اتنا آسان نہیں ہے، اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، بھاری قیمت، مہر دینا پڑے گا، اور پھر اس کے حصول کے لیے ساری زندگی اس کا نفقہ اٹھانا پڑے گا. تبھی شادی کے بعد بھی لڑکا بیوی سے نہیں ڈرتا، سالوں سے ڈرتا ہے. کتنے لوگ یہاں آئے ہیں، شکایتیں لگائیں، بیگم صاحبہ مانتی نہیں بات. میں نے کہا بھائی پھر نہیں گزارا ہو رہا تو یوں کرو. کہہ رہے ہیں بھائی وہ 90 سے ان کے تعلقات ہیں لڑکی کے بھائیوں کے، وہ تو چانپے بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی، اتنے ٹکڑے ہوں گے. میں پھر کہتا ہوں صبر جمیل، فصبر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ صبر جمیل، صبر کرو ثواب ملے گا، ورنہ سے بھی جاؤ گے. تو یہ اللہ نے بھائیوں کے دل میں بہنوں کے مال میں بڑی غیرت رکھی ہوتی ہے. بہنوں ہی پہ بھی ذرا نظر ڈال کے رکھتا ہے، بھائی خرچہ پانی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. تبھی میاں بیوی کا ذرا سا پھڈا ہو، بیوی فوراً کس کو فون کرتی ہے؟ بھائی، باپ کو. یہاں ماں کو فون نہیں کرے گی، امی آپ آ جائیں، لڑنے کے لیے ستا رہا ہے یہ. اور یہ خواتین کو بتا دوں ایسا نہ کیا کریں. میاں بیوی میں جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، فوراً اٹھا کے اپنے بھائیوں کو بلا لیتی ہیں اپنے شوہر کو پٹوانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے. اس سے آپس کے تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ کانٹوں کے درمیان جو ہے نا، یہ کانٹے ہیں سارے، باپ بھائی، ان کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو خواتین جو بے پردہ ہے نا، وہ اپنی عزت اور اپنی قدر و قیمت گھٹا دیتی ہے. جیسے ایک پھول بازار میں پڑا ہوا ہو، جو چاہے اٹھا کے سونگھ لے، اس پھول کی کوئی قدر ہوتی ہے کیا؟ اور ایک پھول وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ خریدا جاتا ہے، کانٹوں کے پہروں سے گزرا جاتا ہے، اس کو پھر حاصل کیا جاتا ہے، بڑے طریقے سے توڑا جاتا ہے، اس کو کوئی کانٹا نہ چپ جائے. یہ کانٹے کون ہیں؟ یہ باپ بھائی کے کانٹے ہیں. وہ سارے جو ہے نا ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں بھائی کیا لگتا ہے تو ادھر اس گلی میں تیسرا چکر میں دیکھ رہا ہوں تیرا، صحیح نا؟ پوچھتے ہیں. ہاں بھائی صاحب، آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا گلی محلے میں، لڑکی کے باپ بھائی وغیرہ دوست احباب سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک لڑکا ایک دفعہ سے گزرے گا، اسی محلے کا ہے، اسی گلی کا ہے، تو چلو ٹھیک ہے. دوسرے محلے کا ادھر سے ایک دفعہ گزرا، 2 دفعہ گزرا، تیسرے دفعہ گزرے گا، بلائیں گے بھائی جان ادھر آنا، ذرا بات سنو. جی فرمائیے. یہ آپ ادھر بار بار ٹہلتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بھائی ویسے ہی ٹہل رہا ہوں، تمہارے باپ کی گلی ہے، بس پھڈا شروع. ویسے ہی تھوڑی ٹہل رہا ہوتا ہے، چکر وکر میں ہوتا ہے، لیکن یہ کانٹے اس کو چبھتے ہیں، گزرنے نہیں دیتے وہاں سے. تو جو خواتین پردہ کرتی ہیں ان کی تو اللہ کی نظر میں بھی قدر و قیمت ہے. اور جو پردہ نہیں کرتی، جو چاہے فون پہ بات کر لے ان سے، فون کر کے جب چاہو مس کال دے دو، رپلائی مل جائے گا، جو چاہے میسج بھیج دو، رپلائی مل جائے گا. اس کا مطلب ہے اس عورت نے اپنی قدر و قیمت کھو دی ہے. گرا ہوا مال ہے، بازار کا بکا ہوا مال ہے، جو چاہے سونگ لے، جو چاہے استمتاع کرے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. قدر و قیمت والی چیز ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس کا حصول مشکل، اس تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. میں متنبی کا ایک شعر سنا دوں
پہلے یہ بات مکمل کر دوں موضوع تاکہ یہ نہ ادھورا رہ جائے، پھر میں متنبی کا ایک شعر سنا کے بات ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب اللہ نے کیا کیا، یہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ان میں غور کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کو جب تم دیکھو گے تو اوپر سے نہ دیکھو سرسری، ان کی تہ میں جا کے دیکھو تو تمہیں ان چیزوں میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. یسبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، جتنی چیزیں ہیں ساری اللہ کی پاکی بیان کریں گی. ایک ایک چیز گواہی دے گی کہ ہمیں جس نے بنایا ہے وہ بڑا طاقتور ہے، ہر چیز کو جاننے والا، بڑا کاریگر ہے، ماہر ہے، صنّاع ہے. صنّاع کہتے ہیں بہترین انداز سے بنانے والا. ایسی کلاکاریاں اس نے، شاہکاریاں دکھائی ہیں اس کائنات میں، انسان کی عقل عاجز ہے. دیکھو انسان نے ہزاروں سال سے ترقی کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آج جا کے روبوٹ بنایا ہے اس نے، کتنی محنت کے بعد. وہ روبوٹ مشینی روبوٹ ہے، بٹن دباؤ چلتا ہے، بٹن دباؤ رکتا ہے. ابھی تک اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ سوچے یا سمجھے. اور اللہ نے پانی کے قطرے میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجے، ساری چیزیں بنا کے فجعلناہ سمیعا بصیرا، سنتا اور دیکھتا بنا دیا. اب کوئی بٹن نہیں دبائے گا، ہم اپنے ارادے سے چلتے ہیں، اپنے ارادے سے رکتے ہیں، اپنے ارادے سے دیکھتے ہیں، اپنے ارادے سے سنتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان میں فٹ کر دی، روح ڈال دی، جان ڈال دی. یہ روح کیا چیز ہے، جان کیا چیز ہے، حیات اور زندگی کسے کہتے ہیں، آج تک سائنسدان اس کی ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکے، سمجھ نہیں سکے زندگی ہوتی کیا ہے. ہم خود سوچ رہے ہیں، یہ دماغ جو ہے نا، دماغ، یہ اپنے بارے میں حیران ہے، میں سوچتا کیسے ہوں، یہ حیران ہے اپنے بارے میں کیسے سوچتا ہوں بھائی، یہ کیا چیز اس میں لگا دیے. اتنی باریک باریک نسیں ہیں دماغ میں. یہ جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، تو یہ آنکھ سے ایسا ہی نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کے پیچھے تاروں کا گچھا ہے ایک. جیسے ڈیجیٹل کیمرے میں تاریں لگی ہوتی ہیں نا، کتنی باریک باریک تاریں ہوتی ہیں. یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا ہے سائنسدانوں نے. پہلے آنکھ کا کیمرہ وجود میں آیا، اس کی نقل ماری ہے تو ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آیا. تو یہ اتنی آنکھوں میں نسوں کا گچھا ہے. سائنسدانوں نے تو ایک ایک تار لے کے لگائی ہے نا، کیمرے میں فٹ کی ہے. اللہ نے کہاں سے فٹ کر دی؟ پانی تھا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی جب قرار پکڑتا ہے تو اب ماں روٹی کھاتی ہے. پہلے بھی روٹی کھا رہی تھی، اب بھی روٹی کھائے گی. اب اس روٹی سے بچے کی آنکھ بنے گی، کیمرہ بھی بن رہا ہے اس روٹی سے، کان بھی بن رہے ہیں بچے کے. کس سے بن رہے ہیں؟ روٹی کو ہٹا کے دیکھو بھائی، روبوٹ بنتا ہے لوہے سے بنتا ہے نا، پلگ پانا ہوگا، اسکرو ٹائٹ وائٹ ہوں گے، اس کا ایک اسکرو بھی ڈھیلا ہو جائے روبوٹ دائیں کے بجائے الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. سارے انجینئر مل کے 25-30 سائنسدان اس کے سارے نوک پلک درست کرتے ہیں. لوہا استعمال ہوتا ہے، سریا استعمال ہوتا ہے، پلاسٹک کی تاریں استعمال ہوتی ہیں. اللہ نے انسان کا جو روبوٹ بنایا، جو اس روبوٹ سے کروڑہ گنا بہتر ہے، اس میں کون سا سریا لگا ہے میرے بھائی، اس میں کہاں کے پلاسٹک لگا ہے، کون سی تاریں لگی ہیں. روٹی کھا رہی ہے ماں. یہ اللہ کی جو ہے نا صنائی ہے، صنائی، اس کی کاریگری ہے، یہ کمال ہے اس کا، کمالات. روٹی کھاتی ہے، اسی روٹی سے آنکھ کا کیمرہ بن رہا ہے اور اپنی جگہ پہ فٹ بھی ہو رہا ہے جا کے. ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ پرزے سارے باہر آ جاتے، ڈاکٹروں کو بلایا جاتا، بھائی اللہ نے روٹی سے پرزے تو بنا دی، اب جوڑ توڑ آپ خود ہی کر لو بیٹھ کے. ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوتے، بچے کی آنکھیں کس رہے، ادھر بیٹھ گئے، ڈاکٹر صاحب یہ آنکھ تھوڑی سی یوں کر کے لگائیے گا، تھوڑی جو ہے نا ملی ہوئی اچھی نہیں لگتی، ہمارے باقی سارے بچوں کی ملی ہوئی، اس کی تھوڑی سی کھلی ہوئی آنکھ ہونی چاہیے، اس کی ناک تھوڑی سی تراش خراش کے باریک بنائیں اور ایسے کریں ویسے کریں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَصَوَّرَكُمْ، ہم نے خود ہی بنا دیا. اس آیت میں فرمایا صَوَّرَكُمْ، تمہاری تصویر ہم نے خود ہی بنا دی پانی میں. ساری چیزوں کی فٹنگ، روٹی کھا رہی ہے، ساری چیزیں بن رہی ہیں، ناک بن رہی ہے، سر بن رہا ہے، کھوپڑی بن رہی ہے، اس میں روٹی کھا کے دماغ بھی اسی میں فٹ ہو رہا ہے. روٹی سے دماغ بھی بنتا ہے، دماغ کی باریک رگیں بھی بنتی ہیں. وہ رگیں اس جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پہ ان رگوں کا گچھا پورا طے کر کے دماغ میں نصب کر دیا، اوپر سے کھوپڑی کا ڈھکن ڈھک دیا اللہ تعالیٰ نے، ہے بھائی ایسے ہی باہر نہ آ جائے، کہیں ایسے ہی باہر نہ آ جائے. اور پھر جناب وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ آنکھیں ہم نے نہیں بنائی ہیں؟ آنکھیں دیکھ کے لوگ حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، بھائی فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت. بنانے والے کے اوپر دماغ کیوں نہیں آتا؟ اس نے روٹی سے ہی آنکھیں بنائی ہیں، یہ پلکیں اس نے روٹی سے بنائی ہیں، اور ایک ایک چیز طریقے کی بنائی ہے. یہ پلکیں کالی ہوتی ہیں، سفید نہیں ہوتی. اگر یہ سفید ہوں
تو انسان تھوڑی دیر بھی آنکھ کھول کے نہیں چل سکتا، کیونکہ کالا رنگ روشنی کو جذب کر لیتا ہے اور سفید رنگ جذب نہیں کرتا. تو کالا رنگ جو ہے نا یہ پلکوں کا جذب کرتا ہے، جس سے آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. تبھی جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ آنکھ جھپتے رہتے ہیں، وہ روشنی ڈائریکٹ ان کی آنکھوں میں گھستی ہے. پلکوں کو بنایا، اگر پلکیں نہ ہو تو آنکھ کھول نہیں سکتے ہم. ایک ایک چیز سے کئی کام لے رہا ہے. روٹی سے پلکیں بھی بن رہی ہیں تاکہ حسن و جمال بھی آ جائے اس میں، اور آنکھ کچھ دیر کھول کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرنے کے قابل بن جائے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے زبان نہیں بنائی؟ زبان میں کروڑوں ذائقوں کو فرق کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. دیکھو یہ بھی انگلی بھی گوشت ہے، زبان بھی گوشت ہے. انگلی پہ کوئی چیز رکھیں نہ یہ بتائے گی کھٹا ہے، میٹھا ہے، ترش ہے، کیسا ہے. زبان پہ ایک قطرہ ٹپکاتے ہیں، زبان فوراً بتا دیتی ہے بھائی یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا کھٹا ہے یا نمکین ہے، سارا کچھ بتا دیتی ہے. یہ بھی کس سے بنائی زبان؟ اس نے روٹی سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دماغ بنایا، دل بنایا. ایک آخری بات، دل جو ہے نا، دل ایسی عجیب و غریب چیز ہے. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب انسان بچے کے سینے میں جب دل تیار ہوتا ہے، دل جب تیار ہوتا ہے تو دل جو چلتا ہے نا، پمپنگ کرتا ہے نا، موٹر کی طرح پمپنگ کرتا ہے. تو موٹر کو کرنٹ چاہیے نہیں چاہیے؟ دل تو اللہ نے روٹی سے بنا دیا، لیکن اس کو چلانے کے لیے، پمپنگ کے لیے کیا چاہیے؟ کرنٹ. یہ کرنٹ جو یہ آ رہا ہے دماغ سے آ رہا ہے ہمارے دل میں. تبھی جن کے دماغ کا کرنٹ کمزور ہو جائے ڈاکٹر بیٹری لگا دیتے ہیں دل میں، تو وہ بیٹری پھر کرنٹ دے کے چلاتی ہے. ورنہ صحت مند آدمی کے کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو بجلی جو ہے نا تاروں میں لگی رہتی ہے نا موٹر، تو ٹک 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 موٹر چلتی رہتی ہے اور پانی ادھر سے نکالا ادھر پھینکا. دل بھی یہی کام کرتا ہے. دماغ سے تار آ رہی ہے، دل میں پیوست ہو کے اس کو کرنٹ دے رہی ہے، اس سے دل موٹر کی طرح چلتا رہتا ہے. خون کو سک کرتا ہے، کھینچا پھر پھینکا آگے، کھینچا پھینکا، تو خون کی جو سرکولیشن ہے چلتی رہتی ہے. اب سائنسدان نے آج تک یہ خدا حل نہیں کیا کہ بھئی یہ دماغ سے کرنٹ جاتا ہے دل کی طرف، اور دماغ کرنٹ جب پھینکے گا جب پہلے دماغ میں زندگی ہو، دماغ میں خون کا سرکولیشن ہو. خون آئے گا دماغ میں تو کام کرے گا نا دماغ. نہیں یاری بات سمجھ؟ تو دماغ کو خون پہنچانے کے لیے دل کا پہلے دھڑکنا ضروری ہے. دل پہلے دھڑکے گا تو دماغ میں زندگی آئے گی، پھر دماغ کرنٹ دے گا. اور دل کو دھڑکنے کے لیے دماغ کو پہلے زندہ ہونا ضروری ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا. اس کا سوال کا جواب آج تک کسی سائنسدان نے دیا کہ بھئی انڈا اگر پہلے پیدا ہوا تو مرغی کے بغیر آ کیسے گیا، اور مرغی پہلے ہوئی تو انڈے کے بغیر نکل کیسے آئی ہو؟ تو ظاہر ہے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے بغیر کسی سائنٹیفک لاجک کے کن کی طاقت سے پیدا کر دیا. ہو جا ہوگی. جیسے اللہ فرماتے ہیں آدم کو ہم نے بنایا ثم قال له کن فیکون، خلقہ من تراب، مٹی کا پتلا بنایا پھر کہا ہو جا، ہو گیا. پھر ان کو گہری نیند سلا دیا، ان کی پسلی نکالی، اس سے پتلا بنایا، اس میں کہا کہ ہو جا، زندگی ملی، وہ اما ہوا بن گئی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر دونوں کی شادی کرا دی. پھر وہ سارا پروسیس چلنا شروع ہو گیا جس کو آج سائنسدان کہتے ہیں بھئی یہ سائنٹیفک سارا جو ہے نا پروسیس ہے، یہ چلنا شروع ہو. پہلی دفعہ سوائے اللہ کی طاقت اور قدرت کے کچھ بھی نہیں تھا. تو ایسے ہی سائنس یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ عقدہ حل نہیں کر سکے ہیں کہ دماغ میں زندگی تھی نہیں تو دل چلا کیسے، اور دل چلا نہیں تو دماغ کو زندگی ملی کیسے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے، خالق کائنات نے اپنے ارادے سے یا تو دماغ کو کہا کہ ہو جا یا دل کو کہا کہ چل جا. صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ چل پڑا، دھکا لگ گیا. اب جیسے پرانی گاڑی خود سے تو نہیں ہلے گی نا، ایک دفعہ دھکا تو کوئی لگائے گا. تو یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے. اس نے عرش پر کلمہ کن کی طاقت استعمال کی اور دل کو ہلا دیا، اور دل جو چلنا شروع ہوا وہ روٹی سے. اب جب ماں روٹی کھائے گی دل کو طاقت ملے گی اور انگلیاں اگنا شروع ہو جائیں گی. سارے روٹی کے کمالات. اور عجیب بات ہے، دودھ پیے گی اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے، روٹی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے، سیب کھائے گی اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے، ناشپاتی کھائے گی وہ بھی آنکھوں میں جا کے لگ رہی ہے، آنکھ بھی بن رہی ہے، ٹانگ بھی بن رہی ہے، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، اندر کا سارا پیچیدہ نظام. تاریں، کیمرے ادھر آ کے فٹ ہو رہے ہیں. ان کیمروں کی تاریں جو بن رہی ہیں نا، جو دماغ تک لے جاتی ہیں، وہ تاریں وہ ساری روٹی سے بن رہی ہیں. وہ فٹنگ بھی اپنی جگہ ہو رہی ہے. اور وہ جو لینسز ہیں نا، جو جیسے ڈیجیٹل کیمرے میں جو شیشے ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں،
وہ عدسے بھی لینسز بھی کس سے بن رہے ہیں؟ روٹی سے. اور ان کی اتنی دیکھو ڈیجیٹل کیمرے میں سائنسدان گھنٹوں گھنٹوں محنت کر کے ان لینسز کو فٹ کرتے ہیں آپس. تھوڑا سا آگے ہو جائے 4 نظر آنا شروع ہو جائیں گے, تھوڑا سا کم ہو جائے تو 2 بھی دھندلے آنا شروع ہو جائیں گے. جیسے وہ ایک آدمی کو 2 نظر آتے تھے نا, ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, اس کے لینسز میں تھوڑا دائیں بائیں ہو گئے تھے. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر کے تھوڑے اور دائیں بائیں ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا آپ چاروں کو یہی مرض ہے؟ کیا آپ چاروں کو یہی مرض ہے؟ تو یہ تھوڑی سی سیٹنگ آنکھوں کی آؤٹ ہو گئی, گیا کام سے. 1 کے 2 نظر آئیں گے, کسی کو دھندلا نظر آئے گا, کسی کو نظر جب خراب ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے نا, دور کی چیز گھڑی نظر نہیں آ رہی, یا قریب کی چیز قریب میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. تو جب پیدا کیا اللہ نے, کیسی لینسز کو فٹ کیا ہے, کیسا فٹنگ کی ہے اس کی, تبھی اللہ نے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, کیا بہترین صورت بنائی ہے اس نے تمہاری. تو بھائی یہ جب دنیا کی چیزوں پہ محنت یعنی غور کرو گے نا, تو ہر چیز میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. تو یہی دنیا اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن دل ہونا چاہیے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تبھی مسلمان کو حکم ہے کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لے, کھانے کے بعد بھی اللہ کا نام. یہ نہیں کہ کافروں کی طرح ادھر برگر ایک ہاتھ میں تھا, بوتل کھایا پیا ڈکار ماری چلے گئے. مسلمان کیسے کھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. کیا مطلب؟ اتنا مہربان ہے اس نے پانی آسمان سے برسایا اور زمین کے سینے سے پھاڑ کے کیسی کیسی چیزیں مٹی سے میرے لیے پیدا کی ہیں. یہ خربوزہ, یہ ناشپاتی, یہ تربوز, یہ روٹی, یہ پراٹھے اور یہ ملائی اور یہ مکھن, یہ کیسے پیدا کیا اس نے. کھانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا. ہمارا کمال نہیں, اس خدا کا کمال ہے, اس کے لیے تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں فرما بردار بنایا. اس نے کہ آج اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. بات بات میں دعائیں, گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, ایک لباس پہننے کی دعا, ایک ایک چیز میں, تاکہ اللہ کا جلوہ نظر آئے اور اللہ کی طرف انسان کو توجہ. اللہ تعالیٰ ان آیات پر حقیقی ایمان ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ جو ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ ایک ایک چیز سے ہمیں اللہ کی تسبیح نظر آئے. ایسے شہوت پرست نہ ہو کہ بس اپنی خواہش پوری کی اور ختم, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ میں واقعہ سنا رہا تھا, کیا تھا وہ؟ متنبی کے اشعار. پھر وقت کافی زیادہ ہو گیا, بڑے دلچسپ اشعار ہیں, انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے سنائیں گے. بڑے دلچسپ اشعار ہیں عورت کے پردے سے متعلق, عزت دار خواتین کا کیسا پردہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, وہ پھر انشاءاللہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.